السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، کیا حال ہے سب کا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اس وقت ناشتے بن رہے ہیں۔ ایکچوئل میں نا بس میرے وہ کہتے ہیں نا ہر ایک کی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ تیل لگایا ہوا تھا، ابھی لگایا سر پہ، اور بس پھر سارا دن چل سے چل ہوتا ہے۔ کبھی رات کو نیند جیسے نہ آئے نا، پھر دیر سے اٹھتی ہوں۔ ابھی بھی بیٹی نا بیچاری کا پیپر سینڈ اپ ہو رہا ہے نا، گایا تھا میں نے، شاید آپ سے شیئر کی تھی ایک بات، تو میرے سے لڑ کے ہٹی ہے۔ ساتھ نا ملے رہتے ہیں، لاسٹ گھر ہے ساتھ ہی، ہم مطلب ساتھ ہی دیوار کے اس طرف ان کا گھر ہے۔ وہ بیچاری پھر ان کو کہتی مما میں اتنی دیر سے پہلے دے میں کہا بیٹا مجھے نیند بھی پتہ نہیں دیر سے آئی ہے، میں اتنی گہری نیند میں تھی نا۔ میں اپنی بیٹی کو نا بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی ڈائٹ دوں۔ اس میں میرا بڑا دل تھا کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی۔ تو جب ہماری شادیاں ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے گلہ نہیں ہے بالکل بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، جنت میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے ان کو، یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں گلہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہماری مائیں نا وہ مطلب جس طرح آج کل نیوٹریشنز ہیں بہت زیادہ، مطلب بچیوں کی صحت کے ایشو، یہ مطلب سارا کچھ، اسکن اسپیشلسٹ آ چکے ہیں، یہ چیزیں ہمیں اویلیبل نہیں تھیں۔ وہ اسکن والی بات میں بعد میں کروں گی، لیکن فی الحال میں بیٹی کو ناشتہ دے رہی تھی تو میں اس کی بات کر لیتی ہوں۔ تو مجھے نا اپنی بیٹی کے ڈائٹ کی بہت فکر ہوتی ہے، اس کے بالوں کی، ڈائٹ کی۔ یہ نہیں کہ میری ایک ہے یا میں بہت سگڑ ماں ہوں، لیکن شاید میں اس فیس میں سے گزری ہوں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے، دیکھو اب ہم مائیں ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ ایک بچی نے ماں بھی بننا ہے، بہو بھی بننا ہے، چاچی، تائی، ماسی، ہر رشتے کو نبھانا ہے، اور سب سے تو اہم پروسیجر تو اس کا ماں بننا ہے، جہاں پر اس کی زندگی جو سی ہے اس کو پہلے سے ابھی تو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں تو بس دل سے دعا نکلتی ہے بیٹی کا لفظ آتا ہے تو وہ نا بات ہو رہی تھی۔ ہاں، میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹی نا اچھا مطلب ڈائٹ لے، کیونکہ دیکھیں ماں باپ ایک ماں ہی ہوتی ہے جس کو ظاہر ساری ڈائریکٹی پتہ ہوتی ہے کہ بھی بیٹی کی صحت بہت ضرورت ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ہم بچپن میں پڑھتے تھے زچہ بچہ سینٹر، سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو میں خاصی ویک تھی، میں 40 آئی تھنک سو، اگر سرگودے کے رہنے والے ہیں تو ڈاکٹر فاطمہ کے پاس سے بچے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم ہاسپٹل میں، تو وہاں بھی ہوئے ہیں۔ تو وہ میرے سے مطلب میں گئی تھی 45 تھی آئی تھنک، مجھے کنفرم، اس سے زیادہ نہیں تھی، بادل اللہ جانتا، بہت سوکھی تھی۔ شاید میں نے شادی کی ایک تصویر بھی شیئر کی تھی، میں زیادہ کرتی نہیں، میں نے کہا لوگ کہیں گے ہے اب کیا ہو گیا اس کو، لیکن تو اس میں نا جب مطلب ماشاء اللہ سے بیٹا مطلب ہوا، پریگنینسی پہلے تھی، تو یقین کریں کہ مجھے وہ کیفیت یاد آتی ہے کہ میں مطلب کیسی بات ہوں جانا واش روم یوز کرنا، کہ اللہ معاف کرے، میں کوئی صدیوں کی بیمار عورت ہوں اور چلا جا نہیں رہا ہوں، پاؤں کہیں رکھتی ہوں جاتی کہیں ہوں، اور ایسے تھی جیسے کہ بالکل ہی بھنڈے کی طرح سوکھی ہوئی۔ تو اس لیے میں بچیوں کو کہتی ہوں ماں کو صحت مند ہوتی ہے نا تو وہ بڑے کرتی ہیں۔ یہ نا اس کے لیے آملیٹ بنایا ہے، خاص 2 سلائس بنا دیے، وہ پھر اندر ڈش میں رکھ کے نا کھا لیتی ہے آرام سے۔ تو وہ نا پھر مجھے اپنی بیٹی کے اس حوالے سے میں ساروں کو کہوں گی کہ بیٹیوں کی جو بیس ہوتی ہے نا وہ اچھی رکھو خوراک کی، تاکہ آگے چل کے ان کو مشکلات نہ پیش آئیں۔ دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب آنی ہے کب جانا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن چلیں جب تک اب ہم مائیں ہیں ہم ان کی حفاظت کریں۔ چاہیے تو بیٹوں کو بھی اتنی ہی صحت کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بیٹوں کو صحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیٹی کو ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ یہ انڈا اس طرح کھاتی ہے، سارا کچھ ڈال دیں بس، اور پیاز میرے منہ میں آئے، کڑچ کڑچ کر کے کھاؤں میں تو یہ آگے کہہ رہی ہے مما میں اتنی دیر سے بیلنے دے رہی ہوں میں ڈرنے لگ، میں اور میں کہا تو جو ڈری میں ڈر گئی جب تو نے مجھے آوازیں دی مما مما،
میں نے کہا ہے کہ سے آوازیں آ رہی ہیں، تو اوپر چھت پہ آئی ہوئی تھی. پھر میں نے کھولا، ہم ناشتہ بنایا. یہ بات میری آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے بس یہی کہا ہے کہ بچوں کی جہاں جو ہمارے ریسورسز ہیں، یہ نہیں کہ کوئی ہم کسی کے ریسورسز میں ہیں نا، لیکن بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی ڈائٹ دیں. جو چیزیں ہمارے اندر کمیاں رہ گئی ہیں، یا کمیاں کیا کہنا، مطلب جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں ہائر ایجوکیٹڈ ہوں، تو لیکن ایسی تعلیم ہے جس کا مجھے کوئی، جسے کہتے ہیں نا، اتنا زیرو بھی پیدا نہیں ہو رہا کہ اب میں ایم ایڈ ایم فل کہاں لے کے جاؤں. لیکن حالانکہ آج کے دور میں ڈاکٹرس بھی کہتے ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ بیزی ہو جائیں. اب بیزی کیسے ہوں؟ اور پھر جو پیشن ہے، پچھلے دنوں میں نے جم جوائن کیا، یہ ویسٹ روڈ، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. وہاں جاتی تھی تب بھی سول ہوا سماج گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے. وہ مجھ سے نہیں ہوتا بھی. اب سی جو تو کسی کو لگے غصہ یا کیا، مجھ سے تو نہیں ہوتا، مطلب یہ تیاری ہوتی. ظاہر ہے گھر میں بیٹھ کے تو آپ جیسے مرضی کپڑے پہن کے ایکسرسائز کر سکتے ہو. نیٹ کھولو، جدھر درد ہے اس کی ایکسرسائز باہر نکلے. آپ کی طرف نہیں آ رہا ہے، میری طرف ہے، بیک کیمرہ. تو اس لیے اپنی بیٹیوں کو اچھی اچھی خوراک دیں، ان کو اچھا، اور وہ کیا کہتے ہیں، ویلیویبل ٹائم دیں، تاکہ یہ آگے چل کے زندگی میں ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ وہ بچے ایکچوئل میں نا کیمرے شائے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں دوستیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ پھر بس ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. یہ سوچ کی بات تو نہیں ہے. خیر ہم بھی تو ایسے ہی تھے، ہم بھی کیمرے ہی شائے تھے. خیر اسی طرح ہی ہوتا ہے آہستہ. اب یہ ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے، اس لیے تو آپ سے اس دن میں بات کر رہی تھی، اس موضوع پر بات کر رہی تھی کہ کیا بات کر رہی تھی وہ، کہ بچیوں کو نا، مطلب میں یوٹیوب کی طرف آئی ہی اس لیے تھی کہ اپنا کتھارسس، اپنے اندر جو فن ہے نا، وہ اس کو نکال سکوں، ان سے بات کر سکوں. اب ماشاء اللہ سے میں نے میرا سی سیکشن ہوا، بیٹا ہوا ماشاء اللہ سے، تو میرا وزن چلا گیا تھا 109 پہ. ڈاکٹر فاطمہ نے کہا تھا بی بی میں تجھے لینا ہی نہیں، بڑی سخت ہے وہ. جیسے گودے والے ہوں گے نا، وہ تو ہنس رہے ہوں گے، انہیں پتہ ہے ان کی طبیعت کا. تو ویسے کہ وہ تھوڑی سی میں نے میٹھا بنانا تھا، اس کا نمکین تھا، تو میں نے میٹھا بنانا تھا، وہ بریڈ جو بناتی ہوں فرینڈ سے، وہ بنانا تھا. اچھا، تو یہ بات ہو رہی تھی. تو بس مجھے یہ اب ایک ہی ہوتی ہے کوشش، شروع سے تھی. خیر بیچ میں تھوڑا سا مطلب تھک بھی جاتا ہے، کیونکہ غصہ آتا ہے کہ بچے خود اس سے کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی ٹھیک ہے. یا شاید ہم ہی، میں تو یہ کہوں گی کہ ہماری ہی تربیت میں کوتاہی ہے کہ ہم ان کو نا اپنا عادی بنا چھوڑتے ہیں ہر بات پہ. تو آنے والی، میں اپنی ساس سے نا ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے میں جگہ دے. میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ نے نا اپنے بیٹے کو اتنا بگاڑا ہوا ہے، مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ہم نے بگاڑ دیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اب کئی بھی بات آگے آ جاتی ہے، تو اس طرح ہی ہم نے بگاڑ دیے بچے. کہ ظاہر ہے اس طرح سے ہم نے بھی ان کو اب اپنا عادی کر لیا ہے کہ جی ہاں جی ٹرے پیش ہو جانی ہے، آنا ہے. جوتے میں نے اتارنا، ابھی تک ماشاء اللہ سے سیکنڈ ایئر میں ہو گیا. جوتے میں نے اتارنے، شکر ہے پینٹ پہننا شروع ہو گیا. بیلٹ شیلٹ لگانا، پینٹ تو پہن لیتا تھا، بیلٹ کی فٹنگ میں نے کرنی ہوتی تھی، کنگھی میں نے کرنی ہوتی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ بیبی بوائے بچہ تھا، اور یہ کوئی، میں کہتی ہوں کہ مطلب اچھی بات نہیں ہے. میں نے اب آگے سیکھا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا میرا ظاہر ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ تھوڑے سے مسئلے چلتے ہیں. اور واقعی یہ بات حقیقت ہے. میں نے اپلائی بھی کیا، کچھ انگریزی کوٹیشن ہے میرے نام، تھوڑا سا اپنے آپ کو صبح اٹھ کے، اب جیسے میں اٹھی ہوں میرے حالات ہیں یہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تیل میں نے بہت استعمال رات کو لگایا تھا، کوشش تو یہی آج نہ ہوں، کل بہت کام تھا، اتنا کام کیا کہ بس
कम हो गए तो ये सूट भी वैसे आपको मैं दिखाऊंगी। ये सूट मैंने लिया था निशात वालों से ये, और ये बेटे की जैकेट है, देखने ये पूरी आ गई है तो समझो फिर मेरा वज़न कम है। मैं इसमें खुश हुई जा रही थी और मेरी बेटी को कहती थी, मैंने कहा देख मुझे उसकी ना जैकेट पूरी आ गई, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हो गई अपने वज़न को कम करने में। तो बात फिर वही आ गई कि बच्चियों की ना हर तरह से आप केयर करें, जो भी है, बेटी आपकी एक है, दो हैं, जो भी है, लेकिन उसको ज़िंदगी का ना बेटी को, ख़ास तौर पे बेटी को क्वालिटी टाइम देना चाहिए ताकि वो आगे चल के अपनी एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ करे, खुश रहे। उनके माँ बाप सदा साथ नहीं रहते, ना माँओं ने साथ रहना है। देख लें हमारी मेरी अम्मी भी, जब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अम्मी के बगैर रहूँगी, अब ये उसका कमरा ना उठते साथ के मुझे कह रही आप नाश्ते में इतनी देर कर रही हैं, ये हो रहा है। मैं उठते साथ उसका कमरा ठीक करती हूँ, उनको सारी रात वो जागती है, उन्हें पढ़ना होता है, सोना होता है नाश्ता करके। इधर मैं उसको कह रही थी कि उसने कंप्यूटर पे आके बैठ जाना, इससे पहले कि वो आके बैठे तो जल्दी से ना उसको कर, उसका ये देखे ना छोड़ के गया और ये चीज़ें उसने रख के जाता है, स्टैंड बाय हैं, इसने आते साथ में देना। इसके बाद मैंने चेयर बदल दी है, देखें इसने मेरी कोई चेयर नहीं छोड़ी। ये देखा मैंने इसको प्लास्टिक पे बैठाया, रात को कह रहा था मेरा लक हो गया अद्धा, मैं कहा तेरा ऐसे ही आधा होगा तो तू बाज आएगा कंप्यूटर से तो हटता ही नहीं। वो कंफर्टेबल सी चेयर्स होती हैं और वो इस तरह की नहीं होती हैं आप पीछे इतनी ज़ोर लगा लगा के बैठो और उन पर वो करो। तो इसलिए मैंने उसको मना किया, मैंने फिर उसको ना ये वाली चेयर रख दी। अब मुझे रात को भी कह रहा है कि मेरी कमर में शदीद दर्द है, तो मैंने कहा वो इसीलिए है ना, आप अंदाज़ा लगाओ कि वो आपको कमर में दर्द हो रहा है तो वो चेयर कितना बर्दाश्त करती है। तो बस यही सीखा है ज़िंदगी से, किसी को बच्चों को जीना सिखाना चाहिए कि ज़िंदगी जो उनसे है ना वो इतनी आसान नहीं है जो हम बच्चों को वो एक कर देते हैं। बस अपनी माएँ होती हैं जो वो कहते हैं ना एक दफ़ा करेगा दो दफ़ा आपको खिला देगा कि यार दी उसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया ही नहीं। कई दफ़ा होता था मैं लेके जाती थी ना तो लड़ाई ही रहती थी। वैसे अम्मी ने मुझे कहना चल तू बाहर चली जा, तू निकल इधर हो जा। मैं साथ में बाथरूम मतलब जाना ना, मैंने पीछे टूथपेस्ट लगा के ब्रश पे मैंने नहाना, तो उसकी सारी चीज़ें प्रॉपर बाहर रख देनी या खुद कोशिश करनी कि पहना दूँ, सर्दी है इसने नहीं पहनना। वो कहते ना हर माँ को एक अपने बच्चे का पता होता है। और माशाल्लाह से मेरा छोटा बेटा ही उनसा है ना, वो इस मामले में नहीं है। और मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं अब समझती। पहले मैं कहती थी हाय मैं इसके साथ जुल्म कर रही हूँ, लेकिन मैं इसके साथ जुल्म नहीं कर रही। वो माशाल्लाह से देखें खुद ही अपनी केयर करता है। मज़े की बात है उसको थोड़े से वो ब्लैक हेड से बने हुए हैं तो कर लगी हुई है, ये कर दें क्या करूँ कोट के। मैंने उसको ये भी मैंने ऐसे वैसे झूठ ही बोल दिया उसको। मैंने कहा जब कोई मास्क वगैरह लगाना होता है ना, मैंने कहा ऐसे झूठों से ऐसे कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा जब मास्क लगाना होता है ना हमेशा नहाने से पहले लगाते हैं। हमारे इधर शॉप के अंदर से ही ना मुल्तानी मिट्टी ले आया, पता नहीं किधर से, ये देखें हर बार मैंने उसको कहा कि ना ऐसे से लगा के ना तो उसमें लगाते हैं तो उससे दाने बैठ जाते हैं और कुछ नहीं लगाना। और थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना मैं तो डॉक्टर को चेक करवा दूँगी। अभी फिलहाल तो मुल्तानी मिट्टी लगा इससे शादी बाकी बेटे को आराम आ गया था, बड़े को भी, लेकिन बड़े को भी कर लेके गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि मुझे पिंपल्स बहुत निकले थे जब मैं माशाल्लाह से इस एज में थी, तो बहुत पिंपल्स निकले थे। तो इसलिए मुझे था कि शायद इनको भी निकलेंगे, ये कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन यही ज़हन में ज़रूर था कि हमारे दौर में तो ज़ाहिर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो चेक करवाया था मैंने इसको डॉक्टर को, बड़े वाले को, तो इसके उससे आपके कंट्रोल हो गए थे, बल्कि अच्छी स्किन हो गई थी, थोड़ा हैंडसम किस्म का माशाल्लाह से लुक आ गई थी बच्चे को। तो मैंने कभी छोटा मैं इसको क्या लेके जाऊँ डॉक्टरों के बाद, डॉक्टर भी लेगा उसकी अम्मा काफ़ी लगी दवाइयों से डाला हुआ। तो
بس اس وجہ سے میں لے کے نہیں گئی، لیکن ماشاء اللہ سے وہ میرا بیٹا نہانے میں، نماز میں، بلکہ کئی دفعہ اگر سردیاں بھی پچھلے دنوں وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، یہ نا ساتھ ہی ہے ہمارے مسجد بھی، ہماری اپنی ہی کنار پر رکھی ہے، تو وہ فجر کی نماز میں ماشاء اللہ سے نا عادت ہے، شروع سے اپنے تایا ابو کے ساتھ جاتا تھا نماز پڑھنے، میں نا بیل ہی بند کر دیتی تھی، میں کہتی تھی اتنی ٹھنڈ میں چلا جائے گا، کتے پڑ جاتے ہیں سو سے آپ پہ، سوسائٹی والا بھی سویا ہوتا ہے اس ٹائم، نیند آ جاتی ہوگی، جو میرا بھی ایکسپیرینس ہوا کہ دو تھا نا اس طرح رات کو ٹائم جانے کا نا، طبیعت ان کے ٹھیک تو بیٹا لے کے گیا تو اچھے خاصے میں نے خیر کمپلین بھی ان کو کی تھی، ڈاگی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس کو تو نہیں ڈرایا، میں نے کہا پھر ڈر ہی جائے گا، تو یہ بھی سیاپا ہوتا ہے، ایک دفعہ ڈرا دو وہ ڈر ہی نہیں پھر جاتا بچوں کے ذہن سے، اچھا وہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جب سنڈے آتا ہے نا، جب سردیاں آتی ہیں تو آپ گھر میں نماز فجر کی جو نماز ہوتی ہے وہ گھر ہی پڑھ لیا کرو، پھر اس کو تھوڑی سی سمجھ آ تو گئی، شکر ہے، تو وہ پڑھ لیتا ہے۔ اس نے اپنا بندوبست میں آپ کو دکھاؤں نا، کبھی اس کی بیڈ کے ساتھ اس نے اپنا چارجر لگایا ہوا ہے، جب وہ فارغ ہوتا ہے ماشاء اللہ سے شکر الحمدللہ، اب اس کو بھی اپنی نا پڑھائی کی فکر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک ٹوٹکا میں ماؤں کو دے رہی ہوں کہ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم کہہ لیں کہ بچے آپ پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جب بچے نے جس دن خود بچے کو یہ اویئرنیس ہونی ہے نا کہ میں نے پڑھنا ہے، یا میرا نمبروں کا ایشو ہے، یا میرا میرٹ کا ایشو ہے، اب بھائی کی ماشاء اللہ سے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے، نام لینے میں کیا آپ کو پتہ تو ہے ہی، سرگودے کے اسلائی میں ہی میرے بچے پڑھے ہیں، اور بڑے بیٹے کی تصویر جو پوزیشن ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کی تصویر وہ لگاتے ہیں، پچھلے سال کی تو بتا رہا تھا مما بھائی کی تصویر لگی ہوئی تھی وہاں پر، تو میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو کتنا مزہ آتا ہے نا، کتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اپنے آپ، اب بھائی کی تصویر لگی ہوئی ہے تو پھر ایسے آپ کی بھی لگے گی، آپ بھی محنت کرو گے تو آپ کی بھی لگے گی تصویر، تو یہ ہوتا ہے۔ ابھی ہماری ماں بیٹی کا ناشتہ تھا، اب میں اسے ناشتہ کروں گی، میں نے سوچا یار میں نے ویڈیو کل نہیں بنائی، بزی عجیب سا بزی تھا، اسٹور کی چیزیں بس کھول کے بیٹھ جاتی ہوں، اسٹور میرا ماشاء اللہ سے کافی بڑا ہے، تو وہ کھول لیا تھا، تو بس اس پہ ہی ٹائم لگ گیا سارا۔ اب میری بیٹی ڈر رہی ہے بلی سے، میں آپ کو بلی دکھاتی ہوں، میں بیٹی نہیں دکھا سکتی ورنہ منہ پہ کور کر لو، میں بیٹی کی کنڈیشن دکھاؤں آپ کو بہت ہنسی آئے گی، بیٹی نیچے ہی رہنا ذرا،